حضرات اسی درود پاک کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی درود پاک کے تعلق سے جمیل قادری کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ، سارا مجمع اگلا مصرع بولے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، کیا بولیں گے ذرا زور سے بول کر بتائیں، اے شہنشاہ مدینہ، اے شہنشاہ مدینہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر خطیب اہل سنت خطیب و امام حضرت مولانا حافظ و قاری نفیس احمد صاحب قبلہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہے، مولانا غلام محمد صاحب تشریف فرما ہے، حافظ و قاری محمد اکبر حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، تمام تر علماء اکرام کا نورانی قافلہ یہاں پر موجود ہے۔ سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے ذرا سبحان اللہ، اور شعر سن لیں۔ جمیل قادری لکھتے ہیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا، اور خیریت میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ لیجیے حضرات پروگرام کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ صرف میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ جو جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو الحمدللہ یہاں آنا ہم نے دیکھا، لوگ بڑے بڑے اجتماع لگاتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں، بڑی بڑی لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، محفلیں اور مجمع لگا لیتے ہیں، لیکن میرے پیارے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد الگ ہوا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کوئی کسی سیاسی نیتا کو بلا کر منچ لگا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، کوئی بانسری لے کر کے آتا ہے اس کی دھن پر لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، کوئی ڈھولک لے کر کے آتا ہے اس کی تال پر لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن اے مچھائلی کے زندہ دل غیور مسلمانوں قربان جاؤ اپنی قسمتوں پر کہ آج تم اور ہم کسی ڈھولک بھی تال پر نہیں، بانسری کی دھن پر نہیں، کسی دنیا کے نیتا کے لیے نہیں، بلکہ مدینے کے داتا کے لیے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک بیٹھے رہیں گے ہماری زندگی میں بہاریں پیدا ہوتی رہیں گی، ثواب کا اکاؤنٹ ہمارا بڑھتا رہے گا۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور طرف پر کہتے ہیں ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں، نبی کے نام کا جھنڈا بنا کر بولے ذرا یا رسول اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بس ایک شعر اور سن لیں کہ نبض میری دیکھی تو بیمار لکھ دیا، پہلے اسٹیج کی خاص توجہ، نبض میری دیکھی تو بیمار لکھ دیا، مرض میں نے پوچھا تو مدینے سے پیار لکھ دیا، نبض میری دیکھی تو بیمار لکھ دیا، مرض میں نے پوچھا تو مدینے سے پیار لکھ دیا، اور قرض دار رہیں گے عمر بھر ہم اس حکیم کے، قرض دار رہیں گے عمر بھر ہم اس حکیم کے جس نے دوا میں ورد درود پاک لکھ دیا، قرض دار رہیں گے عمر بھر ہم اس حکیم کے جس نے دوا میں ورد درود پاک لکھ دیا، جس نے دوا میں ورد درود پاک لکھ دیا۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت شاعر ہندوستان جناب راحت فیضی صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان جناب راحت فیضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آج کے آپ کے پروگرام کے خصوصی شاعر ملک ہندوستان جناب محترم راحت فیضی صاحب قبلہ وہ ممبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات ان کی زیارت کریں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ ان کو سماعت کریں گے۔ حکم کے مطابق آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر آپ ہی کی مسجد کے خطیب و امام خطیب اہل سنت حضرت مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ سب ان کے مقتدی ہیں، وہ آپ کے امام ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں ان کی ایک ایک اشارے پر آپ کام کرتے ہیں۔ امام قیام میں ہے تو مقتدی قیام میں ہے، امام رکوع میں ہے تو مقتدی رکوع میں ہے، امام سجدے میں ہے تو مقتدی سجدے میں ہے، اور یہی محبتوں کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ اگر امام سے آگے بڑھنا ہوگا تو پہلے مرنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی نمازیں ہوتی ہیں ان سب میں امام آگے ہوتا ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو وہ امام کے آگے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ان امام کو آگے رکھیے اور محبت
محبت کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیے، ان کی تقریر سنیے، ہاتھوں کو اٹھا کر ان کا استقبال کریں، بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، منہ کھول کر ہونٹوں کو ہلانا ہی پڑے گا، منہ کھول کر ہونٹوں کو ہلانا ہی پڑے گا، ہم چاہیں دشمنوں کو بتانا ہی پڑے گا، منہ کھول کر ہونٹوں کو ہلانا ہی پڑے گا، ہم چاہیں دشمنوں کو بتانا ہی پڑے گا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے واسطے ہم مصطفیٰ کا نعرہ لگانا ہی پڑے گا۔ اٹھائیے ہاتھ، دیجیے نعرے کا جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ۔ بس ان خوبصورت مصروں کے ساتھ کہ اپنی نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر، اپنی نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر، یہ آ گئے ہیں نیند اور آرام چھوڑ کر، اور تا زندگی سب یاد رکھے چھوٹے اور بڑے، جائیے حضور ایسا کوئی پیغام چھوڑ کر۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے آقا کائنات حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میرے بعد آپ کو اپنے مدرسے کے حافظ و قاری مولانا قاری گل حسن صاحب سے بھی خطاب سننا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد مقرر خصوصی مفتی عمران حنفی صاحب سے آپ کو بیان سماعت کرنا ہے انشاءاللہ۔ حضرات، بہت مختصر سے وقت میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیت 28ویں پارے کی سب سے پہلی سورہ، اس آیت کا میں نے ایک کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرے محبوب آپ نہیں دیکھو گے جو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے۔ اب اس کو آسان طریقے سے سمجھیے کہ اے میرے محبوب آپ نہیں دیکھو گے کہ جو دشمن رسول اور دشمن خدا ہے، ان لوگوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وہ دشمن رسول اور دشمن خدا سے کبھی ہاتھ نہیں ملائے، کبھی ان کے یہاں رشتہ داریاں نہیں کریں گے، کبھی ان سے رشتہ ناطے نہیں رکھیں گے، کبھی ان کے یہاں اٹھ بیٹھ نہیں کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا، اس چیز کو کیسے وضاحت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کی اس آیت کی نزاکت کو سمجھیے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو، یعنی دشمن رسول یا دشمن خدا یا اولیاء کرام کا دشمن، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا اگرچہ باپ ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، سرکار صلی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اس کو کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ ان سے ہاتھ ملائے جو قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان لایا۔ حضرات، حضرت
ابو عبیدہ، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کا باپ ہو، اگر سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایمان والے کا عالم یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی اگر سرکار کی شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں ملا سکتا، اس سے سبحان نہیں اللہ. ملا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، امام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. حضرت ابو عبیدہ بالکل حق بات. ایک طرف اسلام کے ماننے والے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، اور ایک طرف سراپا کفر ہے. دونوں آپ میرے سامنے ہیں. باپ کافروں کی طرف سے جراح، اور حضرت ابو عبیدہ آقا کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ جراح کو للکار کر کے اس میدان کارزار میں کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور دنیا کو پیغام دیا تھا، اے لوگوں، اگر محبت رسول کے سامنے باپ کی محبت ٹکرا جائے، اگر وہ باپ دشمن رسول ہو تو اسے جو ہے باپ کا رشتہ مت دیکھنا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر کے اس کو چوراہے پہ رکھ کر کے اس کو کاٹ دینا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اور آگے ارشاد فرماتا ہے او ابناءَهُمْ، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں. اگر دشمن رسول، دشمن خدا اگر بیٹا ہے تو اس سے بھی قرآن فرماتا ہے اس سے ہاتھ نہیں ملائے جائے، اس سے رشتہ داری نہیں رکھی جائے گی سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے سے. حضرت عبد الرحمن جو حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہے، جب یہ ایمان نہیں لائے تھے، ایک جنگ کے موقع پر حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے بیٹے میں تجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں. حضرات محترم، اس وقت سرکار نے منع فرما دیا، اس جنگ کی اجازت سرکار نے نہیں دی. لیکن جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ایمان لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ابا جان، اے امیر المؤمنین، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ بھی جو ہے جنگ میں تھے اور میں دشمنوں کی طرف سے تھا، کافروں کی طرف سے جنگ میں تھا. حضرات محترم، حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں اے ابا جان، معاملہ یہ تھا کہ آپ میری صد میں یعنی تلوار کی صد میں آ چکے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے بیٹے سن، تو نے تو اپنا باپ سمجھ کر کے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تو میری صد میں آ جاتا، رسول پاک مجھے اجازت دے دیتے تو میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا بلکہ دشمن رسول سمجھ کر کے میں تجھے اسی وقت قتل کر دیتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، بہت جلدی سنیے، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، ایک ایک کو گنا رہا ہے. آج ہم تو بہت دور کو سے کہتے ہیں کیا کریں، گاؤں میں رہنا ہے، ان سے رشتہ داریاں کرنا ہے، اب تو ہو گئی کیا کریں. قرآن کہتا ہے تیری تو ہو گئی رشتہ داری ہے، دور کا ناتا ہے. قرآن نے تو باپ کو گنا دیا، بیٹے کو گنا دیا، بھائی کو گنایا ہے، اور اب قرآن کہتا ہے او عشیرتہم، اگرچہ وہ اس کے خاندان والے ہوں. یعنی اگر دشمن رسول خاندان والے بھی ہیں تو اس سے دوستی، ان سے تعلقات بولو رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں، اگر یہاں بات ختم ہو جائے تب بھی اللہ کا حکم ہے کہ دشمنوں سے دوستی نہیں رکھی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایسا کرنے والوں کو خالی نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا. حضرات محترم، اب اس چیز کو سمجھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے
ابھی ماں کے شکم میں ہے، ایک فرشتوں کو اللہ حکم فرماتا ہے اے فرشتے جا اس کی تقدیر کو لکھ دے۔ اب وہ فرشتہ لوہے محفوظ پر اس کی تقدیر کو لکھ رہا ہے، بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کمائے گا، کس سے رشتہ رکھے گا، سب فرشتہ لکھ رہا ہے لوہے محفوظ پر۔ کون لکھ رہا ہے؟ فرشتہ۔ یہ بتاؤ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، اس کی زندگی کی ساری حیات، اس کی جو ہے سوار حیات لکھی جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ جب فرشتہ زندگی میں یعنی پیدا ہونے سے پہلے اس کی تمام زندگی کو لوح محفوظ پر لکھ رہا ہے، فرشتے کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے لکھ دے۔ رسول پاک کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرے بارے میں سب کچھ لکھا گیا تھا، اور جو تو رسول پاک پر انگلی اٹھانے کی بات کرتا ہے، رسول پاک کے علم غیب کے اوپر اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں ایسا جواب دیا کہ کوئی اس کی مثال نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔